جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں نیا سبق۔ اور نیا سبق جو ہے وہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اوپر طلاق کی باتیں مطلب آئیں، اور اس کے بعد طلاق کے اندر جو حق مہر ہے اس کے بارے میں آ گیا۔ تو اس کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا کہ بھئی 5 چیزیں ہیں اس میں، کہ بھئی جس میں ایک مرد کے لیے کیا حکم ہے، تو اس کو ہم دہراتے نہیں ہیں، وہ ریکارڈڈ ہے۔ تو درمیان میں پھر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ نماز کے ذریعے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اچھا، اس میں آپ کی تجویز تھی کہ حافظو کے ساتھ اگر شروع کے اندر ہے ایک ہی تو تم لگا لیں، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بریکٹ میں ہوگا خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ بھی یہ نماز جو حدیث کے مطابق ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ اقوموا للہ قانتین۔ عطر فاروق بھائی۔ اور تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جی، اب ہو گئے کھڑے۔ اب یہ جو قوموا ہے کھڑے ہونا، یہ امن کی نماز ہے۔ اب اگر حالت جنگ میں ہے، کوئی خوف ہے، کوئی اور ایسی مصیبت بن جاتی ہے کہ جس میں ہمیں چلنا پڑتا ہے، یا سواری پر ہم سفر کر رہے ہیں، آج کل اپنا گاڑی پر ہیں، ٹرین پر ہیں، ہوائی جہاز پر ہیں، یا ہم پیدل جا رہے ہیں اور خوف ہے اس علاقے کے اندر۔ اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو نہ دیکھیے گا، یہ آیات پوری دنیا کے لیے ہے۔ جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں افغانستان کو مطلب دیکھ لیں، تو لہذا جب بھی پڑھیں اس کو تو اس کو پورا ویژولائز کریں کہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم اس کا خوف میں ترجمہ ہے ہو، اگر تم خوف میں ہو، ٹھیک ہے۔ فَرِجَالًا، اب رجالن میں نے بتانا تھا اور رکبانن بتانا تھا، جس وجہ سے دوبارہ پڑھایا ہے۔ ایک رجل ہوتا ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور ایک رجل ہوتا ہے، رے کے نیچے زیر اور جیم اور لام، رجل، یہ وہ پیر کہتے ہیں پاؤں کو۔ پاؤں کو۔ جی، تو پاؤں کے ساتھ چلنے کو یہ جو مصدر بن گیا فرجالن بنا۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو فرجالن، تو چلتے ہوئے پڑھ لو، بریکٹ میں پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ نماز۔ نماز۔ اور رکبانن، رقبہ یہ جو سواری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کسی قسم کی بھی سواری، کوئی اپنا کشتی بھی ہو سکتی ہے، اس کو تو مرکب کہتے بھی مرکب ہیں۔ تو رکبانن کا مطلب ہے اس مرکب کے اندر بیٹھے ہوئے، یا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، یا سوار ہو کر۔ تو اس کا مطلب بنے گا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہے تو پیدل یا سواری کی حالت میں بریکٹ میں نماز پڑھ لو۔ جی سر، ٹھیک ہے جی۔ تو عطر فاروق بھائی اس کا کریں گے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو۔ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ معوض آپ بھی بیٹا کر دیں ذرا اس کا ترجمہ۔ اگر تم نہیں خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو۔
چلتے ہوئے چلتے یا رکبانا بھی ہے نا، یا سوار ہو سوار ہوتے ہوئے، سواری جی کہ یا سواری کی حالت میں، یا سواری 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 پر کی کہہ لیں، کیا کہنا ہے سواری کی حالت میں یا سواری پر؟ سواری کی حالت میں ٹھیک ہے سواری کی حالت میں زیادہ سواری پر یہ بیٹھ ہے کر ہی اس میں حالت، ہے ہی اس میں حالت جی۔ سواری پرفیکٹ ہے۔ تو یا سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ترجمہ امن کا مطلب ہے جب تم امن کی حالت میں ہو یا جب تم امن میں ہو۔ تو پڑھے ذرا فَإِذَا أَمِنْتُمْ کے معنی کیا ہوں گے؟ جب تم امن کی حالت میں جب تم امن کی حالت میں ہو جب تم امن میں ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ کا اللہ کو یاد کرو جی۔ اور یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں فَاذْكُرُوا اللَّهَ اسی کے لیے آیا ہے نماز میں، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کو اللہ کو یاد کرو، یاد کرو، تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، اس نے ایسا کہ سکھایا۔ اس اللہ نے تمہیں سکھایا، ما جو جو لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جو جانتے تھے، تم جو تم نہیں جو جانتے تم نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیسر بھائی سے میں یہ کہوں گا کہ تعلمون تک اس کا ترجمہ ایک کر دیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا اگر تم خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اس اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ نہیں، جس طرح اللہ نے علمکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں کچھ سکھایا، وہ کچھ سکھایا، لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ ندیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ ندیم صاحب ابھی نہیں ہے سر۔ ابھی نہیں ہے، پہلے تھے تو آپ انہیں انٹرٹین کرتے تو اچھا تھا۔ اچھا جی، اب دوبارہ ذکر آ گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر کے۔ اب یہ ابھی آج ہم نے شروع کیا تھا اسی قسم کی آیت سے، اور میرا خیال ہے اس کا مشکل ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے وصیت کی اپنی بیویوں کے لیے، یہ سورۃ النساء کے جتنے بھی احکامات ہیں اس سے پہلے یہ نازل ہوئی، پہلے نازل ہوئی ہے یہ۔ تو اس کے بعد اگر سورۃ النساء کے اندر اس قسم کی عورتوں کے بارے میں وصیت آ گئی کہ بھئی اب عورتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کا کتنا حصہ ہے، ان کے کیا حق ہیں مال کے اندر اور جائیداد کے اندر، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ پڑھنے کی حد تک رہے گی۔ اگر اس قسم کے حالات دوبارہ آ گئے تو پھر یہ ریوائیو ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا والدین کے لیے تم وصیت کر جاؤ، تو وہ بھی ابتدائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلیم کا جو انداز ہے وہ تدریجی انداز ہے، کہ فوری طور پر ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں کسی بھی شاگرد کے لیے ان کو انفورس کرنا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یوں تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم کا طریقہ ہمارے لیے بھی یہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں جی، یہ کریں گے ہمارے غلام سرور بھائی، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جملہ مجہول ہے
اصل میں اس کے معنی ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، جو جن کی روح اٹھا لی جائے. تو ہم اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں ہماری زبان میں کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، فوت جیسا ہو پہلے جاتے کیا ہیں. تھا. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں. اور وہ بریکٹ میں کر لیں اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ اور جائیں. اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے. بس اب ان کے لیے جو مرنے والا آدمی ہے وہ پہلے یہ وصیت کرے گا جانے سے پہلے. تو وہ کہہ رہے ہیں وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. وصیت کرنا ہے لازواجہم ان کی اپنی بیویوں کے لیے متاعن ساز و سامان دینے کی یا کھانے پینے کا سامان دینے کی. متاعن آ گیا یہ فائدہ پہنچانا ہے. یہ بھی اب اس کے ترجمہ ہے، ہم نے اس کا ترجمہ سامان کر رہے ہیں، سامان دینے کی. الی الحول یہ آپ لفظ پڑھ چکے ہیں، حولین کاملین. کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ سال. نہیں مکمل ایک سال. سال، ایک ہاں سال، نہیں میں بتاتا ہوں نا، ایک حولین سال. کاملین کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ پورے پورے 2 ایک سال. سال. ایک سال. 2 سال. اور یہاں ہے الی الحولی، اس کا واحد آ گیا تثنیہ کا. الی الحولی ایک سال تک. ایک سال. غیر اخراج کیا مطلب ہوگا؟ غیر اخراج بغیر نکالے. بغیر نکالے. بغیر نکالے کہاں سے؟ اپنے گھر سے. اپنے گھر سے. جی. جی. تو یہاں ترجمہ پورا ہوگا کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت لازواجہم ان پر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے. متاعن الی الحول غیر اخراج، یہ ہے وصیت. متاعن الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے، متاعن ساز و سامان دینا ہے یا سامان دینا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا جی؟ جی سر. جی. ہو گیا. تو مشتاق مغل صاحب کریں گے. جی مشتاق مغل صاحب نہیں ہے؟ جی ہے لیکن مائک آف ہے ان کا. وصیت اچھا. لازواجہم. نہیں والذین یتوفون، وہاں سے جلدی جلدی کر لیں اس لیے کہ ہم آگے سے چلیں. والذین وفونا وفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں. ویذرون ازواجا، ازواجن جی اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں. جی ازواجن وصیۃ لازواجہم. وصیت لازواجہم، ان پر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے. جی متاعن الی الحول غیر اخراج، یہ پوری وصیت ہے، لہذا متاعاً الی الحول ایک میں پڑھ لیں. غیر اخراج، جی ان کے لیے وصیت کرنا 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے سامان دینا ہے. چلے. اب اگر شروع آخر سے کر لیں گے، بغیر گھر سے نکالے 1 سال تک الی الحول متاعن سامان دینا ہے. جی جی یہ آسان ہو جائے گا. بغیر گھر ہاں سے جی. نکالے 1 سال تک 1 سامان سال دینا تک ہے. سامان دینا ہے. اچھا اب آگے جناب یہ سنیں گے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، جی اور سر. سب مل کے ہم کریں گے، اس کے بعد پھر ان سے ترجمہ کروائیں گے. فَإِنْ خَرَجْنَا، یہ پہلے بھی آ گیا تھا فَإِنْ فَعَلْنَا. جی فَإِنْ خَرَجْنَا
खरजना नहीं है, सॉरी जी। जी। क्या मतलब होगा इन फाइन खरजना? फिर अगर वो चली जाए, अगर वो निकल जाएं, अगर निकल वो जाएं, चली जाएं जी, फला जी, जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब इसके साथ में लगा फला जुनाह अलैकुम फी मा फअलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, सीमा जो वो भले उसमें से तरीके जो से अपने नफ्सों के लिए खुद करें, ठीक है, जी वो अपने भले तरीके से नफ्सों के लिए करें, या मिन जो मारूफ, दस्तूर के मुताबिक दस्तूर वो के मुताबिक खुद अपने नफ्सों के लिए जो कुछ करें। करें। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह बहुत गालिब हिकमत वाला है। अब मैं सबसे कहूंगा कि जरा मेरे साथ मिलके करें, फिर आप करेंगे। फाइन खरजना जी, मिलके करेंगे। तो जब वो निकल जाए, फिर वो निकल जाए, और अगर, जब नहीं है, अच्छा, अगर, अब और आपने अगर तो वो 1 साल के लिए वसीयत कर दी कि भाई गैर इखराज करना है। अब उनके लिए ये भी है कि भाई आजादी है, तो 3 महीने 4 महीने और 10 दिन इद्दत पूरी हो गई, और वो कहीं शादी करना चाहती हैं या किसी और जगह पर जाना चाहती हैं अपने रिश्तेदारों के पास, फाइन खराजना, अपने खामिद के घर से वो निकलना चाहे, फाइन खराजना, अगर अगर वो वो चली जाए, अगर वो निकल जाए, अगर वो निकल जाती हैं, अगर वो घर से निकल निकल जाए, जाते हैं। ब्रैकेट में आ रहा है घर, वरना तो यह है कि अगर वो निकल जाती हैं, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, फी मा, उस उस चीज में इसमें उस चीज जो में जो फअलना फी अनफुसिहिन्ना, अब वो अपने नफ्सों के लिए अपने नफ्सों खुद के करती जो लिए हैं। जो उन्होंने फैसला किया, अपने नफ्सों के लिए या अपने नफ्सों में किया जी, अपने नफ्सों के लिए हम इत्तेफाक कर रहे हैं, जो अपने नफ्सों के लिए किया, मिन मारूफ, दस्तूर के दस्तूर मुताबिक। के दस्तूर के मुताबिक, मुताबिक। दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु अजीजुन हकीम जी, और अल्लाह और ताला अल्लाह गालिब और जबरदस्त हिकमत वाला है। वाला, और अल्लाह ताला इंतहाई ताकत वाला और हिकमत वाला है। हिकमत वाला है। अजीज पहले भी आ चुका है, हकीम भी आ चुका है, तो वहां हमने क्या तर्जुमा किया था, गालिब किया था या इंतहाई ताकत वाला किया था? गालिब गालिब किया था। गालिब। तो अल्लाह ताला इंतहाई गालिब, आने वाला और हिकमत और वाला। हिकमत वाला है। अब डॉक्टर साहब आप कर दें जरा। फाइन खरजना, फिर अगर वो घर से निकल जाती हैं, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई निकल गुनाह जाती हैं नहीं। के बजाय निकल जाएं ज्यादा बेहतर रहेगा जी। ठीक है, निकल जाए, तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, इस चीज में उस चीज में जो उन्होंने अपने नफ्सों के लिए किया, मिन मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह इंतहाई गालिब वाला और हिकमत वाला है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस जगह पे दस्तूर ज्यादा बेहतर रहेगा या भले तरीके से ज्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा? भले तरीके से बेहतर है सर। भले तरीके से बेहतर है यहाँ, मतलब है जी। कि भले तरीके से अच्छाई से वो किसी का लड़के नहीं गई हैं, किसी और जगह पे नहीं गई हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, ये सारे का सारा मारूफ जी। मारूफ देन में ये रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एक, कि तुम अपने खामदों की अताअत करो या तुम उलिल अमर की अताअत करो जो तुम में से हैं, किसमें? मारूफ में। मारूफ का मतलब क्या है वहां? नेकी का जो काम है, ऐसा है। जी जी। तो हम वही है कि भले तरीके से ये हम कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, और यहाँ आके हमारी तलाक वाली चीजें जो है वो 2 आयात मेरे ख्याल बाकी हैं।
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی کہ وللمطلقاتی، اور جی طلاق والی عورتوں طلاق کے یافتہ لیے عورتیں، طلاق دی ہوئی جی عورتیں، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے، مطلقات طلاق یافتہ عورتوں کے لیے۔ اب عورتوں لفظ کے آ گیا متاع بالمعروف، جی اب فائدہ یہاں سامان جی دینا ہے، فائدہ، سامان بھی ہے فائدہ بھی ہے، تو سامان دینا ہے بالمعروف، دستور کے بڑے مطابق۔ طریقے سے دستور کے بھلے مطابق۔ طریقے سے، ٹھیک ہے جی، ایک تو ہو گیا۔ تو وللمطلقات متاع بالمعروف، طلاق یافتہ عورتوں کو جی سامان بھلے دینا ہے، طریقے سے بھلے طریقے سامان سے۔ دینا ہے، اور یہ چیز آ گیا وہاں تھا حقاً علی المحسنین، ایسا ہے نا، ہم نے پڑھا پیچھے، جی جی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا تھا؟ حقاً علی المحسنین، یہ یہ حق حق لازم ہے نیکی نیکی کرنے والوں پر۔ لازم۔ یہ حق لازم ہے احسان کرنے والوں پر، وہ ہم نے کیا تھا۔ اب ہم نے کیا حقاً علی المتقین، جی یہ حق یہ لازم حق ہے ہے تقوی اختیار ہے کرنے والوں پر۔ پرہیزگاروں لازم پر، ہے تقوی متقین پر، اختیار تقوی کرنے والوں پر، یا تقوی والوں پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر یا تقوی کرنے والوں پر، کیا کریں گے؟ کرنے والوں تقویٰ پر، کرنے والا۔ تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب جی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی شخص آپ کے برادری میں یا گلی محلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، تو ان کو پہلے بتائیں کہ خدا کے بندے یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کا حق یہ رکھا ہے، اور مردوں کو کہا ہے کہ اگر وہ چلی جاتی ہیں تو ان کو سامان کوئی دے کے ضرور بھیجو، جو ان کے لیے، اس لیے کہ وہ کمانے والی نہیں ہے۔ کوئی ممکن ہے اب ساری کمانے والیاں ہوں، لیکن پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتے آپ، دیہاتوں کے اندر عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یا ان جگہوں پر جہاں عورتیں پورا افریقہ بھرا ہوا ہے نہیں پڑی ہوئی عورتیں، تو پھر کہوں گا کہ بھی یہ یونیورسل ایفیکٹ ہے اس کا، نہ کہ ہماری ایک محدود اپنا عقل تک۔ اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، بڑا آسان ترجمہ ہے۔ کذالک، اسی اسی طرح طرح اللہ واضح تعالیٰ کرتا ہے بیان کرتا ہے واضح تمہارے کرتا لیے ہے اپنی آیات تاکہ تم تاکہ تم تاکہ عقل تم کرو۔ عقل حاصل، بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ تو کون سا کرنا ہے؟ بیان کرنا۔ بیان کرتا ہے۔ یہ میں رکھ لیے گا کہ بیان کے اندر وضاحت ہوتی ہے کھلی، کہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ عقل حاصل کریں۔ عقل۔ کتنا وقت ہے جی ہمارا؟ ہمارے پاس سر 16 منٹ ہے۔ 16 منٹ ہیں، تو ماشاءاللہ آج اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا اس کے آگے جو 2 رکوع آ رہے ہیں نا، 2 رکوع، جی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے کہ بھئی انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم جا کے فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ، اور سجدہ کرتے ہوئے اور جی داخل ہونا، اور وہ ہتاتن کو ہنتاتن کہتے تھے، بالکل ایسا ہے؟ یاد ہے، بالکل یاد ہے سر۔ تو وہ فلسطین کے اندر گئے اس وقت، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نخرے کیے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو وہ پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جی فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ میرا خیال ہے صحیح پڑھ ٹھیک رہے ہے ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ ہے
کہ اللہ وہ ہر ایک نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لیا. جان لی. اب کیا تھا کہ وہ الگ الگ ہو گئے. جہاں ایک والد کی اولاد تھے وہاں 12 قبیلے آ گئے, اور یہ 12 قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ 300 سال تک لڑتے رہے ہیں. فلسطین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, یوشع علیہ السلام چلے گئے, اور اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 300 سال تک قبائلی اپنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ مسلمان تھے یا یہودی تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے رہے ہیں. وہ مائٹ از رائٹ, ہر انسان کے ذہن کے اندر شیطان آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے. جی جی اب 300 سال کے بعد انہیں یہ خیال آیا, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیال ڈالا کہ ہم تو نکال دیے گئے ہیں, لوگوں نے ہمیں نکال دیا ہے یہاں اپنی سرزمین سے, تو ہم قتال کیوں نہ کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں نکالا ہے یہاں اس سرزمین سے, جہاں ہمارے مشرق بھی تھے وہاں سے بھی نکال دیا دوسری اقوام نے ان کو. تو انہوں نے اس وقت کا جو نبی تھا, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ایک وقت کے اندر بہت سارے نبی موجود رہے ہیں یہودیوں کے اندر, اور انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی راہبر یا رہنما یا کوئی سپہ سالار ملک بادشاہ وہ کوئی بھیجے. نبی سے کہا کہ آپ کوئی سپہ سالار بھیجیں. تو وہ جو نبی اپنے وقت کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھیج دے گا, لیکن اگر تم لڑے نہیں قتال تو تم نے پہلے نہیں کیا 300 سال. تو انہوں نے کہا بھی ہم قتال کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے. جی یہ ساری آگے چیزیں آئیں گی. تو یہاں جو چیز آ رہی ہے ابھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اب جو چیزیں آگے ابھی آئیں گی یہاں کہ وہ الوف کا مطلب یہ ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں کوئی وبا پھیل گئی, یا پھر یہ ہے کہ موت کے ڈر سے انہوں نے کہا کہ بھی اب لڑیں, تو وہ وہاں سے نکلے کہ ہمیں تو موت آ جائے گی اور ہم مطلب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی موت, کسی نے تفسیر نہیں کی اس کی کہ وہ کون سی خاص موت تھی. وقال لهم موتوا, اب یہ موت وہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح طور پر ان کو مار دیا ہو اور دوبارہ ثم احیاہم, پھر دوبارہ اس قوم کو زندہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی بعید تو نہیں ہے کہ بعید ہے. نہیں دوسری ہوتی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی یا فلاں قوم چلتی پھرتی لاشیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے, کوئی جرت نہیں ہے, ویلر نہیں ہے, کرج نہیں ہے, تو لہذا قوم کی اخلاقی طاقت یا ان کے ملنے کی طاقت, یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. اب دونوں میں سے کون سی موت تھی یہ آپ کے ذہن میں ہے, میں نے دونوں موتیں بتا دی. اب اللہ تعالیٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ مکہ والے تو ماشاءاللہ زبردست ایمان والے تھے, لیکن مدینہ میں آئے ہوئے وقت ابھی تھوڑا ہوا تھا, اور یہاں یہودی بھی ایمان لائے اور دوسرے لوگ بھی ایمان لائے. ان کی تربیت کے اندر, ان کی تربیت اب کمی کا تو میں لفظ نہیں کہوں گا, ان کو ابھی تربیت درکار تھی. جی تربیت درکار تھی, یا اتنی نہیں تھی کہ جتنی مہاجرین کی تھی. اس کی وجہ آپ کے سامنے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ جب جنگ بدر لڑی گئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے 2 آپشن رکھی کہ ایک تو وہ اپنا ابو سفیان کا ایک قافلہ ہے جس نے
شام جانا ہے اور شام سے واپس آنا ہے اور ہم اس پر حملہ کریں اور وہ اپنی مال و دولت ہمارے ساتھ تیاری جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو لہذا ان سے مال و دولت لے لیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ابو جہل کا ایک آ رہا ہے تو ان کے ساتھ لڑنا ہے تو اختیار دیا پہلے. تو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر سورہ انفال اگر پڑھی ہو یا تاریخ پڑھی ہو تو مکہ کے کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے کس کو اختیار کیا تھا؟ نہیں سر مجھے یاد نہیں. یہ معوض بتائیں گے جی، معوض بتائیں گے جی بیٹا. اللہ تعالی معوض نہیں ہے. اچھا انہوں نے ابو سفیان کے قافلے کو چنا تھا غیر ذات شوکاتی کہ جس کے اندر ہتھیار نہیں تھے. کہا کہ ہم نے وہاں جانا ہے. اور جو جری قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم جا کے لڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت میں ابھی ضرورت تھی اور تربیت کی اور ایمان کو پختہ کرنے کی. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کوئی صحابہ کرام کی بے عزتی یا ان الفاظ کے اندر وہ نہ دیکھے. میں صرف اس کی تشریح کر رہا ہوں. کہیں جو کچھ سنے تو وہ اس پہ یہ لگا دے کہ بھئی وہاں انہوں نے پڑھایا تھا کہ بھئی ان کا ایمان کمزور تھا اور ان کا ایمان فلاں تھا. ایسا نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو مکہ مدینہ سے لوگ آئے تھے مہاجرین ان پر 13 سال محنت کی ہوئی تھی رسول پاک نے. کیوں جی؟ بے شک. بے شک. اور جو یہاں کے لوگ تھے ان پہ 2 سال محنت ہوئی ہے. اور اسی لیے جو میں نے ابھی آپ کو شہادت کے طور پر ایک کیا کہ ابو سفیان کا لشکر اس پر چڑھائی اور کی بھی اور وہ نکل گیا دوسری طرف. تو اب یہ تھا کہ یہ جو جتنے لوگ تھے ان کو تیار کرنا تھا قتال کے لیے. میں جو تمہید باندھی ہے اب اس کے لیے کہ صحابہ اکرام کو یا وہ لوگ جو اب بھی کچھ بد دل ہو جاتے ہیں قتال سے ان کو تیار کرنا تھا کہ قتال ایک بڑی اہم چیز ہے. جہاد اونچی آپ نے جہاد بن نفس کہ جس کے لیے وہ کہہ کے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کہ یہ شہید ہونا سیکھو. یہ عام بندہ نہیں سیکھتا. تو صحابہ اکرام تو بہرحال ہمارے لیے ستارے ہیں اور باعزت مطلب اسی طریقے سے ہیں. لیکن ہمارے لیے اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جنگ بدر کے لیے قتال کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکوع دیے. آئیے ہم اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کی تیاری کے لیے یہ آیات اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ذرا کمزور ایمان ہے. ہم تو کشمیر کے اوپر بھی اپنا حملہ نہیں کر رہے اور لڑ جاتے ہیں. یا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کھنڈرات کی دنیا میں گھیر دیں گے تو ہمارا بہت بڑا طاقتور آدمی بھی کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ جائیں اور افغانستان کے اوپر حملہ کر دیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی یہ ہے چیزیں. اب پڑھیں جی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. پہلے اس کا ترجمہ سنیں. الم تر یہ کہتے ہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں ڈیڈنٹ یو سی کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیڈنٹ یو انڈرسٹینڈ. ایسا ہے جی. یہ وہ ہے ترا. جی دیکھا. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں سمجھا؟ جی یہ دونوں معنی ہے تارا کے. آج بھی ہم نے پڑھا تھا تارا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں میں ان کو بتا دوں کہ تارا کا مطلب سمجھنا بھی ہوتا ہے. تو الم تارا الی الذین کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ خارجو کا مطلب کیا ہوگا؟ جو نکلے. من دیارہم دیار دار کی جمع ہے گھر ہوتا ہے. دیار کی جمع ہے من دیارہم اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے. جی وہ اپنے گھروں سے نکلے وہاں. وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہم الوف کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تعداد میں تھے. اب نکلے کیوں؟
हाज़र अल मौत, ये पहला पढ़ा हुआ है हमने, औ का सय्यबिन मिनस समाई फी ज़ुलुमातिन व मौत के बर्क़ डर से। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़र हज़र अल अल मौत, मौत मौत हाज़र के अल डर मौत, ये वही लफ्ज है। हाज़र अल मौत का मतलब क्या हुआ? मौत के डर मौत से। के डर से। हाँ, अब इसको यूं समझें, हमारी जुबान में ये होगा कि अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम हज़र अल मौत वहुम उलूफुन, ये हमारी जुबान के अंदर आएगा। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से मौत के डर से निकले और वो हजारों की तादाद में थे? मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? जी बिल्कुल समझ आ रही है। जी तो आप करें इसका तर्जमा, कैसर भाई क्या करें? अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़र अल मौत, तो क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से तुमने नहीं, क्या तुमने नहीं, तूने। अच्छा, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से निकले और वो हजारों की तादाद में थे। अब ये आपने ऐसे कर दिया, कल सुनेंगे कैसे? सुनेंगे ऐसे कि अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, यहाँ तक। जी वहुम उलूफुन का भी तर्जमा इसी तरीके से होगा। हज़र अल मौत का तर्जमा भी करवाएंगे और फिर इनसे कहेंगे कि आप इसका बामुहावरा तर्जमा कर दें। जी जी ठीक। अपने मुश्ताक भाई, सॉरी मैं गुलाम सरवर साहब से कहूँगा, इसी आयत का तर्जमा करें जरा। क्या अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो निकले मिन दियारिहिम, ये इतना ही कहना है, जो निकले मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम उलूफुन, वहुम उलूफुन, और वो थे हज़र अल मौत, वो मौत के नहीं डर से। और वो नहीं, उलूफ वो अल्फ की हजारों जमा है। मुजद्दद अल्फ सानी कहते हैं ना, मुजद्दद अल्फ, अल्फ का जी। मतलब होता है 1000, उलूफ ठीक है, हजारों, हजारों वहुम उलूफुन, और वो और हजारों की तादाद में, ऐसे कर। में थे। हाँ जी। हज़र अल मौत, मौत के डर से। अब जुमला बनाए आप। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले? मौत के नहीं, अब मौत नहीं, मैंने कहा अपने घरों से मौत के डर से निकले, क्या कहेंगे? अपने घरों से हजारों की अपने तादाद में, घरों से मौत के डर से निकले और मौत के वो, डर से हजारों की तादाद। चले, और मौत के डर से निकले और वो हजारों की तादाद में थे। आपने कहा कि वो मौत के डर से हजारों की तादाद में निकले, ये भी अच्छा जुमला है, क्यों जी? ठीक जी वो मौत के डर से हजारों की तादाद, तो वो नहीं होगा, वो हजारों की तादाद में निकले। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने क्या कहा जी? फकाल, अब वो मौत से मुसलमान नहीं डरता, क्यों जी? डरता है? नहीं डरता सर। सारे ही डरते हैं ईमानदारी से, उसमें से मैं भी हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि मौत जन्नत में जाने का जरिया है। मौत अल्लाह ताला के दीदार के अंदर न करने के अंदर एक हर्डल है हमारी। जिनको वाकई अल्लाह का दीदार चाहिए और जन्नत चाहिए, उनको मौत से डरना तो नहीं चाहिए, कि डरना चाहिए? नहीं डरना। जी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे से मौत का जो डर है वो निकाल दे। वक़ाल लहुमुल्लाहु, जी तर्जुमा अल्लाह मिलकर करते हैं। अल्लाह ने उनसे कहा, अल्लाह ताला ने उनसे कहा, अब ऑर्डर है अल्लाह ताला का, हुक्म, मूतू, मर मर जाओ। जाओ, मर जाओ, तुम भी लाल, तुम मर जाओ। तुम अच्छा मर जी, जाओ।